آج ہمارے سماج میں جو طلاق کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے، جب سرچ کیا جا رہا ہے علماء کی طرف سے تو ایک بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کے عورت کی سب سے بڑی دشمن خود اس کے گھر کی عورت ہے۔ کون ہے؟ ارے بولو، ارے بولو۔ سگی ماں بیٹی کی دشمن بن رہی ہے، سگی ماں۔ طلاق کس کی وجہ سے ہوا؟ بہت پہلے کیس میں ہم بھی چلے گئے، کہا مولانا بات نہیں بن رہی ہے، آپ ہی چلیں۔ ہم نے کہا ہم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں ہے، مفتی صاحب کا کام ہوتا ہے یہ۔ کہا آپ برکتاً چلیں آپ، تاکہ کوئی آستین نہ چڑھائیں سامنے والا، بات اطمینان سے۔ اب وہ بہت ٹیڑھا مسئلہ، ہم نے کہا کہ لے لو بچی کو، گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا بچی کو تو لیں گے اس شرط پر کہ آپ بانڈ پہ لکھ کے دیں کہ اس بچی کے مرنے تک اس کی ماں ہمارے گھر نہیں آئے گی، ورنہ ہمیں بچی کی ضرورت نہیں، کیس کریں کچھ بھی کریں، ہم کہیں تک بھی جانے تیار ہے۔ لیکن مولانا آئے ہیں تو اس شرط پر بچی لیں گے کہ اس بچی کے ماں نے اس بچی کے حیات تک اس سے رابطہ نہیں کرنا، اس کا چہرہ نہیں دیکھنا، ہمارے گھر نہیں آنا۔ اتنی سخت بات؟ تو ہم نے کہا کیا بات ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ کے ماں ہے وہ اس کی، وہ بیٹی ہے اس کی۔ کہا مولانا ہم آپ کو کال ریکارڈنگ سناتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کریں۔ جب اس کو سنا گیا تو وہ ماں اپنے بیٹی کو اپنے شوہر اور اپنے خسر کے خلاف بہکا رہی تھی، مستقل۔ کتنی پوری میموری بھری ہوئی ہے، بیٹی تو اکیلی ہے کیا، تو چائے کیوں بناتی، اس کے وہاں تو روز مہمان آئیں گے، کہ تجھے نوکرانی بنا کے لے گئے کیا، بیمار ہو جانا، سر درد کا بہانہ کرنا، خدمت نہیں کرنا۔ کون سکھا رہا؟ ماں سکھا رہی ہے، ماں۔ اب بولو اس کو ماں بولیں گے یا ظالماں بولیں گے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ ظالماں کہ ماں؟ کہاں سے ماں رہی ہے؟ ظالم ہے یہ اپنے بیٹی کے حق میں، اور یہی مائیں اپنے بیٹیوں کے گھر کو توڑنے کا سبب بن رہی ہے۔ اکثر مائیں اسی طرح سے ذہن سازی کرتی ہے اپنے بیٹیوں کی، جبکہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی وہی مرض بہت زیادہ ہے۔ ہم نے بہت پہلے سنا تھا ایک بچی یہاں کی خرگون کی، ہمارے ایک دوست کے گھر میں ہے، وہ بیچارہ مجھے سناتا ہے کہ ایم پی والے اپنے بچیوں سے محبت نہیں کرتے زیادہ، ایک بار شادی کر کے دے دیے، اب اس کی شکایت بھی نہیں سنتے ہیں، وہ کچھ بھی کہیں تو کہتے ہیں تو ہمارے لیے مر گئی، اب تجھے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہے۔ لیکن آج یہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ روایت یا تو شاذ تھی یا غلط تھی۔ جی شاذ ہوگی، کہیں اسی کے حد تک ہوگی تو، لیکن اس نے بہت تعریف کی آپ کے اس علاقے کی، مفتی آدمی ہے وہ، ہمارا دوست ہے۔ کہتا ہے کہ وہ بچیوں کی ایک بار شادی کر دیے تو بالکل سائٹ نہیں لیتے ہیں، لیکن آپ کے دارالافتاء میں جا کر آنے کے بعد پتہ چلا کہ مہاراشٹر سے زیادہ یہاں کی مائیں اپنے بچیوں کے گھر توڑ رہی ہے۔ سن رہی ہیں مائیں کہیں بیٹھ کر تو اس فقیر کے ٹوٹے دل کی صدا سن لیں، اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، بچیوں پہ رحم کریں، سنجیدہ لوگوں کو استعمال کریں، افہام اور تفہیم کریں۔ اگر وہ خدمت کر لیں اپنے شوہر کی تو کیا جائے گا، وہ شوہر ہی کے لیے تو ہے۔ اگر وہ اپنی بوڑھی ساس کی خدمت کر لے تو کیا بگڑے گا، اس کو بھی تو ایک دن ساس بننا ہے۔ جب اس کے گھر بہو رہے گی اور وہ بہو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی تو اس کو سوچنا چاہیے میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور اگر آج میں اپنے ساس کی خدمت کروں تو کل میری بھی خدمت کرنے والا اللہ کوئی پیدا کرے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا اللہ کی بندیوں، اس لیے خود اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، غلط گائیڈنگ نہ کرو، مس گائیڈ نہ کرو، ٹو مائنڈ نہ کرو۔ اللہ کی بندیوں سنو، توبہ کر کے جاؤ یہاں سے۔ اگر آج تک بتایا بھی ہے تو اللہ سے توبہ کرو، بچیوں کو بلا کے کہو میں نے وہ جو باتیں کہی تھی غلط تھی، میں نے جذبات میں کہی، تیری محبت میں کہی، لیکن وہ باتیں ماننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر مائیں ایسا ہی کرتی رہے گی تو بتاؤ گھر کیسے آباد ہوگا؟ اس بیچارے کا بھی تو کوئی حق ہے
جو اس کو اپنا رہا ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے، اس کی بھی کچھ ارمانیں ہیں، اس کی بھی اپنے ماں سے کچھ محبت ہے، کچھ تقاضے ہیں، تو کہیں تو ہم انسانیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور بچیاں کرتی بھی ہیں الحمدللہ، نہیں کرتی ایسا نہیں ہے، لیکن جب ماں باپ کی طرف سے ناجائز رہنمائی ہوتی ہے تو جب مسئلے پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ذرا اس پر بھی دھیان دیں۔